نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حی علی الفلاح کے سلسلے میں البشرا کے مضمون کو لگاتار کئی دن سے ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل کی مجلس میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کردہ نعمت پر خوشی ہوگی، شکر ہوگا اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کی مجلس جو ہے انشاءاللہ 2 دن چلے گی، جس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ چھوٹی نعمت ختم ہو گئی ہے، اللہ نے چھوٹی مصیبت میں ڈال کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ یوں غور کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور راحت حاصل کیجیے۔ خوشا حوادث پہ ہم خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 448، حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان من کانت فیہ کتب اللہ شاکرا و صابرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں 2 مبارک عادت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والوں بندوں میں شامل فرماتے ہیں، اور دونوں کا بدلہ جنت ہے۔ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ کتب اللہ شاکرا صابرا۔ دنیا کے معاملے میں جو شخص دین کے متعلق اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر رکھ کر کے اس کی پیروی کرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم درجہ والوں کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاکر اور صابرین کی جماعت میں شامل فرما لیں گے۔ لیکن ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ لیکن جو آدمی دین کے بارے میں اپنے سے کم درجہ والوں کو دیکھے، دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھے، پھر جو کچھ مال اپنے پاس نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے افسوس کرے، بڑھانے کی امید اور طمع اور لالچ کرے، اللہ تعالیٰ نہ اس کو صابرین میں شامل کریں گے نہ شاکرین میں، دونوں نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، ان کا نام رحمت ہے، مصیبت کے پریشانی اور امتحان کے حالت میں ان کی بیوی رحمت نے کہا کہ اپنے شوہر حضرت ایوب سے کہا، اب تو بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو حضرت ایوب نے بیوی سے کہا کہ رحمت میری بیوی، یہ تو بتلاؤ ہم آرام اور راحت میں کتنی مدت سے ہے، اللہ تعالیٰ کتنی مدت سے ہم کو راحت اور آرام کی نعمتیں دے رہا ہے؟ تو فرمایا 80 سال سے۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا کم سے کم 80 سال تو مصیبت اور محنت کو، کلفت کو برداشت کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کر لیں گے، ورنہ یہ کیا کہ جس خدا تعالیٰ کی نعمت 80 سال کھائی، 4 دن کے لیے اگر وہ آزماوے اور مصیبتیں ڈالے تو گھبرا جاوے اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو شکایت کرے۔ مصائب اور ان کا علاج۔ شیخ ابو بکر خوازمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہے، ان کو ایک بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی اپنی مالی حالت کے اعتبار سے، تو اس پر انہوں نے فرمایا، دیکھو انسان نے عقل دی ہے، سوچے
جس وقت ان کو مال کے اعتبار سے مصیبت آئی تو فرمایا الحمدللہ الذی ابتلی فی الصغیر وہو المال وعافی فی الکبیر وہو الحال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے چھوٹی چیز مالی مصیبت کے اندر مجھے گرفتار کیا، مبتلا کیا، اور بڑی نعمت یعنی میرے دل کی حالت کے اندر عافیت رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایمانی کیفیت، دل کی قلبی حالت جو ہے وہ اپنی اچھی حالت پر ہے۔ المستطرف صفحہ نمبر 340۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے ایک نہایت ہی قیمتی موتی بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرمایا خدا کا شکر ہے۔ موتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وہ موتی گم ہو گیا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ تو ان کے جو خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہے کہ موتی کے ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے، اور گم ہو گیا تو بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور خوش ہو گئے؟ فرمایا مجھے خوشی اس کے آنے جانے پر نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسری بات پر ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب موتی آیا تو میں نے اپنا دل ٹٹولا، دل کی کیفیت اور حالت کو دیکھا۔ اس موتی کے ساتھ دل کو زیادہ تعلق تو نہیں ہوا ہے، اللہ کی محبت پر اس قیمتی موتی کی محبت غالب تو نہیں ہو گئی ہے۔ جب میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، تو میں نے اس حالت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب اچانک وہ موتی گم ہو گیا تو میں نے پھر دل کو دیکھا، مراقبہ کیا کہ اب غم کا اثر تو نہیں ہے، اس موتی کے چلے جانے کی وجہ سے دل پر کوئی ٹھیس تو اتنی نہیں پہنچی ہے، معلوم ہوا نہیں۔ اس پر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش ہوا۔ تو یہ شکر اس پر تھا کہ خدا کے سوا مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں، کہ موتی کے آنے سے نہ خوشی ہوئی نہ جانے سے کچھ غم ہوا۔ ندائے منبر و محراب جلد اول صفحہ نمبر 274۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کا تجارت سے لدا بھرا سمندر کے اندر جو کشتی کا سامان آ رہا تھا اس کے متعلق کسی نے خبر دی کہ پوری کشتی مال سے لدی ہوئی سمندر میں ڈوب گئی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد میں دوسرے بندے نے خبر دی کہ یہ جو کشتی کے ڈوبنے کی آپ کو خبر دی گئی تھی وہ غلط ہے، الحمدللہ کشتی صحیح سالم ہے۔ تو اس پر بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ کہا۔ خادموں نے پوچھا کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ دو مختلف اور متضاد الگ الگ غمی اور خوشی کی خبروں پر دونوں پر آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا کشتی کے ڈوبنے اور صحیح سالم رہنے پر الحمدللہ نہیں تھا، بلکہ میں نے دونوں وقت اپنے دل کی کیفیت کی طرف توجہ کی۔ تو الحمدللہ دل کے اوپر کشتی کے اندر جتنا سامان تھا اس کے ڈوبنے پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا، مغبون نہ ہوا۔ مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب تھی، اور جب صحیح سالم آنے کی خبر ہوئی اس حالت کے اندر بھی میں ناز نخرے اور اس کیفیت میں نہیں آ گیا، میرے دل پر مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب رہی، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خطبات حکیم الاسلام، اصلاح خطبات، گلدستہ مواعظ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں آپ کے مریدین تھے، تو ایک مرید کا خط آیا جس کے اندر شکوہ، شکایت، بیماری، پریشانیاں اس میں لکھا ہوا تھا لمبی چوڑی فہرست کے اندر۔ حضرت قرضہ ہو گیا ہے، یہ پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، دھندا ٹھپ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خط کا جواب مشفق سے مشفق اگر شیخ اور معالج اور روحانی اگر پیر ہوتا تو یوں لکھتا، آپ کے حال سے واقف ہوا، دل میں صدمہ ہوا، دعا کرتا ہوں، یہ وظیفہ ہے، یہ تعویذ ہے، وغیرہ۔ تو عام طور پر شیخ ایسا لکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت صرف حضرت نہیں تھے بلکہ حکیم الامت تھے۔ ایسا جواب لکھا کہ سبحان اللہ، رخ ہی بدل دیا۔ حضرت نے لکھا اس خط لکھنے والے کو جس میں پوری پریشانیوں کی فہرست تھی، ہم بھی میرے بھائیوں اور دوستوں اور اسلامی مائیں بہنیں یہ جو آگے کی بات آ رہی ہے اس پر غور کریں۔ حضرت نے لکھا کہ موجودہ حالات میں ہمارے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے،
آپ نے اس خط میں ان کا تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ الحمدللہ میرے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے جس کا میں استحقاق نہیں رکھتا ہوں، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ستاری فرمائی ہے، یہ نعمتیں نہیں چھین لی گئی ہے۔ بچپن سے لے کر کے آج تک پوری زندگی کتنی نعمتیں ہیں، اس پر تو کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اگر وہ بھی سلب ہو جاوے تو پھر اس قدر مصیبتوں کا سامنا ہو۔ اس جواب نے میرا رخ بدل دیا، تمام پریشانیاں سکون سے تبدیل ہو گئی۔ علامہ ڈاکٹر عائض القرنی رحمۃ اللہ علیہ غم نہ کیجیے لا تحزن صفحہ نمبر 72 پر فرماتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مالی تنگ دستی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اسی فقر کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو کتنے لوگ ہیں جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں، ان کا پاؤں نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ جو چار پائیوں کے اوپر بے حس پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز اور اقارب بھائی بیوی شوہر فوت ہو گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، پٹ پھاٹ پر سوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ لہذا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دیا ہے، اللہ نے دین اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے جو حقیقی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لہذا یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے گم ہونے نہ ہونے پر رنجیدہ نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاد ہے حضرت میاں اصغر حسین صاحب، بڑے ہی بچپن سے مادرزاد ان کو ولی کہا جاتا ہے، عجیب و غریب ان کی بزرگی کے قصے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو سخت بخار ہوا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا تو ہم خیر خبر کے لیے عادت کے لیے وہاں گئے، دیکھا حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت سخت بخار ہے، بخار کی وجہ سے بے چین اور کراہ رہے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے؟ اس لیے کہ ایسا ہی پوچھنا پڑے گا، معلوم ہے کہ بخار ہے تب بھی ایک عام طور پر ایسا مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جواب میں حضرت نے فرمایا الحمدللہ میری آنکھیں صحیح سالم ہے، دیکھ رہی ہے، الحمدللہ میرے کان صحیح سالم ہے، سن رہے ہیں، الحمدللہ میری زبان صحیح سالم ہے، بول رہی ہے۔ جتنے بھی اعضاء میں تکلیف نہیں تھی ان کا ایک ایک کا نام لے لے کر کہا الحمدللہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر کہا ہاں البتہ تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے۔ دیکھیے یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین برابر تکلیف میں بھی ان راحتوں اور نعمتوں کا استظہار کر رہا ہے جو اس وقت ان کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت کے اندر کمی آ گئی اور دل میں سکون اور راحت حاصل ہو گئی۔ حضرت یہ قصے بہت ہی مشکل سے جمع کیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی تھوڑا اپنے کاروبار میں، اعلی اولاد میں، خاندان کے اندر چھوٹی بڑی مصیبت حالات سرکاری طور پر وغیرہ ہو بیماریوں میں، تو ہم اس کو غور کریں کہ اللہ کی نے کتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آزمائش آئی تو اللہ پر ناشکری کا، شک و شکایت کا چرچا نہ کرے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کسی امیر کے باغ میں چوکیداری کر رہے تھے۔ شروع کے اندر ایک مالدار آدمی کے وہاں پر واچمین کی طرح خدمت کرنے والے غلام تھے۔ ایک مرتبہ باغ کے مالک نے حضرت لقمان سے کہا باغ کے اندر جاؤ، ایک ککڑی کاٹ کر کے لاؤ۔ حضرت لقمان باغ میں گئے، ککڑی کاٹ کر کے لائے، مالک کو پیش کیا۔ مالک نے آدھی لقمان کو دی اور آدھی خود اپنے پاس رکھی۔ جب باغ کے مالک نے اس ککڑی میں سے ایک ٹکڑا منہ میں چبایا تو انتہائی کڑوا، فوراً منہ سے پھینک دی۔ دوسری طرف لقمان کو دیکھا کہ اسی ککڑی کے اسی قاص اور چیر کو مزے لے کر کے چبا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو مالک نے پوچھا ایسی ککڑی ہے، اتنی کڑوی ہے اور تم کھا رہے ہو؟ میں نے تو منہ سے پھینک دیا۔ لقمان کا جواب سنیے، فرمایا مالک میں نے آپ کے ان ہاتھوں سے ہزاروں مرتبہ میٹھی لذیذ ککڑی کھائی ہے، زندگی کے اندر کبھی ایک مرتبہ کڑوی ککڑی آ گئی تو شکایت کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ بزرگوں غور کرو، پوری زندگی اللہ تعالیٰ بے شمار میٹھی میٹھی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ جاوے تو شکوہ شکایت بندے کو لائق نہیں ہے۔
نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 145۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص کے وہاں چوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی غمخواری کو تشریف لے گیا اور وہاں پہنچا دوستوں کے ساتھ کے اندر کے بیچارے کو تسلی دے دے ہوئے چوری ہو گئی۔ پڑوسی نے جس کے وہاں چوری ہو گئی تھی بڑے ہی کھندا پیشانی ہنستے ہوئے ان کا استقبال کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے پر افسوس کرنے اور تسلی دینے کے لیے آئے ہیں اور تم ہنس رہے ہو۔ پڑوسی نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے 3 شکر واجب ہو گئے ہیں۔ لو چوری ہو گئے ہیں، اس پر کہتے ہیں کہ 3 طرح کا مجھے شکر واجب ہے، سنو برابر۔ ایک یہ ہے دوسروں نے میرا مال چورایا ہے، میں نے چوری نہیں کی، میں مظلوم بنا ہوں ظالم نہیں بنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ ابھی آدھا مال چور لے گیا ہے، آدھا مال تو میرے پاس موجود ہے، تو جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ میری دنیا کو نقصان پہنچا ہے مال جانے کی وجہ سے، چوری ہونے کی وجہ سے، دین تو میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہے جو پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سفر کے دوران میں ان کا جوتا ٹوٹ گیا، بغیر پاؤں کے چلے، پریشان ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے، ننگے پاؤں ہے، گرمی بھی لگ رہی تھی۔ وہیں اچانک کفہ کی جامع مسجد کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بیچارہ پڑا ہوا ہے، پاؤں سے معذور ہے، ان کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پاؤں تو عطا کیا ہے، اس بیچارے کا تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو ان سے بڑی نعمت کو دیکھے اور بڑی چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ ہر مصیبت زدہ بیمار کو چاہیے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتیں یاد کرے، اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال سے محروم کیا ہے تو تندرستی تو دی ہے، اگر صحت اور تندرستی سے محروم کیا ہے تو عقل تو دی ہے، اگر عقل سے محروم کیا ہے تو کیا مسلمان اللہ نے اسلام تو دیا ہے۔ خوش رہو کہ اسلام کی زندگی گزار کر اسلام پر موت آئے تو کہہ دو بآواز بلند، ہر صبح اٹھو تو الحمدللہ کہو، ہر شام اٹھو سونے کے لیے جاؤ تو الحمدللہ کہو کہ دنیا کی سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے، نعمت موجود ہے کہ مجھے انسان بنایا ہے، ایمان دیا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اور الحمدللہ سے اپنی زندگی کو پور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے مزاج کے ساتھ میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور وقتی اور چھوٹی مصیبتوں کو دھیان نہ دیتے ہوئے غم کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔